اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی قوم، ایک ایسا قبیلہ، ایک ایسی کاسٹ سے متعارف کرانا چاہتا ہوں جس کو ارائیں کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس سے گزارش ہے کہ اس کو فوری سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی جائے۔ تو ارائیں کہاں سے آئے، کیوں آئے، کس کے ساتھ آئے، یہ آپ کو میں مختصر سی معلومات ساری بتاؤں گا۔ ارائیں ایک قوم ہے، ایک کاسٹ ہے، ایک قبیلہ ہے جس کی زیادہ اکثریت پاکستان میں خصوصاً سندھ اور پنجاب میں پائی جاتی ہے۔ ارائیں کو مختلف القاب سے بھی نوازا گیا ہے، یعنی ارائیں، مہر، میاں، شیخ اور چودھری اور ملک وغیرہ، ان الفاظوں سے بھی ارائیوں کو پکارا جاتا ہے۔ ارائیوں میں کافی جرنیل بھی ہوئے، بادشاہ بھی ہوئے اور اولیاء کرام بھی ہوئے، جن میں چند ایک شاہ عنایت شاہ ولی قادری رحمۃ اللہ علیہ، میاں شیر محمد شرک پوری شریف رحمۃ اللہ علیہ، میاں محمد بخش کھڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی دیگر اولیاء کرام اس قبیلہ سے پائے گئے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ارائیں کہاں سے آئے، ارائیں کون ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارائیں ایک عربی قوم ہے جو تہذیب کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہے۔ ارائیں ذات کے آباء و اجداد اریحائی فلسطینی عرب تھے جو 712 میں دریائے اردن کے کنارے آباد شہر اریحا سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ برِ صغیر میں داخل ہونے والی فوج کی تعداد 12,000 تھی، جن میں 6,000 اریحائی تھے۔ محمد بن قاسم تقریباً 4 سال تک سندھ میں رہے۔ اس دوران میں گورنر عراق حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کا یکے بعد دیگر انتقال ہو گیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے تخت نشینی کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر سخت مظالم ڈھائے۔ اسی دوران میں اس نے محمد بن قاسم کو بھی حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے عرب واپس بلا لیا، جہاں وہ 7 ماہ قید میں رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ خلیفہ کی ان کارروائیوں کی وجہ سے اریحائی فوجیوں نے اپنے آبائی وطن واپس نہ جانے اور برِ صغیر میں ہی قیام کا فیصلہ کر لیا۔ خلیفہ کے تاب سے بچنے کے لیے انہوں نے فوج کی ملازمت چھوڑ دی اور کھیتی باڑی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ کچھ اشروں بعد وہ آہستہ آہستہ وسطی اور مشرقی پنجاب کی طرف چلے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اگلی نسلیں پورے برِ صغیر میں پھیل گئیں۔ محمد بن قاسم کے لشکر سے ارائیں لفظ کی تشریح راجہ داہر کی قید میں ایک مسلمان لڑکی کی آواز پر لبیک کہنے والا 12,000 عوام کا اسلامی لشکر 4 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلے حصے کا نام مقدمۃ الجیش، جو تھوڑے سے آدمیوں پر مشتمل تھا، جو لشکر سے 3-4 میل آگے راستہ کی رہنمائی کر رہا تھا۔ باقی دائیں طرف کا لشکر میمنہ اور بائیں طرف کا لشکر میسرہ اور درمیان میں رہنے والے لشکر کا نام کلب تھا۔ ہر اسلامی لشکر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے جس کو فوج ہر صورت میں بلند رکھتی ہے، اور جنگ کے اختتام تک پر یہ مفتوحہ زمین پر گاڑ دیا جاتا ہے۔ اس جھنڈے کا ذکر میرے پیارے محبوب، میرے پیارے آقا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات خود لڑے ان میں بھی ہے، اور صحابہ کرام نے ان کو گرنے سے بچانے کے لیے شہادتیں بھی نوش فرمائی ہیں۔ اس فتح کے نشان والے جھنڈے کا نام الرائیہ تھا۔ فتح کے بعد اس شامی فوج کے سپاہی کو الرائیہ کی نسبت سے الارائی کہا جانے لگا۔ لفظ الارائی عربی میں جب بولا جاتا ہے تو سننے میں ارائی ہوتا ہے، کیونکہ عرب میں الف کے بعد لام نہیں بولی جاتی۔ الارائی لفظ کو انگلش میں آرین کہتے ہیں۔ انگلش تاریخ دانوں نے جو یہ لکھا ہے کہ آرین نے یورپ سے اگر یہاں حملہ کیا اور آباد ہوئے، بالکل ٹھیک لکھا ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت شام میں اسلامی خلافت اور دنیا کی شام اسلامی طاقت اور دنیا کی سپر پاور تھی، اور لبنان سلطنت کے علاقے یورپ میں بھی تھے۔ اور اس وقت جب یہ لشکر شام کے جس علاقے میں بھیجا گیا وہ آج بھی شامی علاقہ یورپ کی حدود میں واقع ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ارائیں قوم برصغیر پاک و ہند میں عرب سے محمد بن قاسم کی قیادت میں ہی آئی تھی، جو بعد میں مستقل طور پر یہاں رہائش پذیر ہو گئی۔ ان میں زیادہ تر لوگ آج بھی کھیتی باڑی کے شعبے سے ہی منسلک ہیں۔ اس کا تاریخی پس منظر ہے، آل ذو العین کی آمد 12 سال قبل از مسیح ہے۔ عین یا را عین محب الادیہ یعنی کوہتانی نسل خاندان بنو حمیر کے ایک اول العزم اور باہمت شہزادے بنی مسرت زیاد الجہور کی اولاد سے ہے۔ یہ خاندان یمن میں بادشاہی کرتا تھا۔ بنو حمیر قحطان سے 7ویں پشت میں تھا۔ قحطان کے بیٹے کا نام بااثر تھا، یا قحطان کی ایک شاخ برانچ جنب میں سے بنی بشر تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم اثر تھا۔ پریم نے جب ایک قلعہ جبل روعین پر تعمیر کیا تو اس کا نام پریم ذو العین پڑ گیا۔ پریم ذو العین کو ارائیوں کا مور سے اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے، اس لیے ارائیوں کو آل ذو العین بھی کہا جاتا ہے۔ پریم ذو العین کی اولاد سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمان ذو العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے 632 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ ارائیں وہ افراد ہیں جو اسلامی جنگوں میں جھنڈوں کی حفاظت پر مامور ہوتے تھے۔ اس فتح کے نشان والے جھنڈے کا نام الرائیہ ہوتا تھا۔ ارائیں قوم کا آبائی علاقہ دریائے اردن یا دریائے فرات کے کنارے اریحہ نامی مقام جو ملک شام کی سرزمین میں تھی، یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ محمد بن قاسم کے ساتھ ہی اس سرزمین میں آئے تھے۔ ارائیں قبیلے کی مشہور سردار شیخ سلیم ارائیں ہیں، جنہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دینی علوم و فیض حاصل کیا تھا۔ لوگ ان کے پاس فیصلے کروانے آتے تھے۔ شیخ سلیم ارائیں کے فرزند شیخ حبیب ارائیں اپنے وقت کے بزرگ تھے، جنہوں نے شہدائے کربلا کی تجہیز و تدفین بھی کی تھی۔ شیخ حبیب ارائیں کو فرزند شیخ سلیم ارائیں بھی عظیم ہستی ہیں، جنہوں نے محمد بن قاسم بن عقیل کے ساتھ مل کر راجہ دہر کی فوج کا مقابلہ کیا۔ 712 عیسوی میں خلیفہ ولید بن عبد المالک کی منظوری سے گورنر دمشق حجاج بن یوسف نے اپنے 9 مردماد محمد بن قاسم کو 12,000 شامی جہادی لشکر میں 600 ارائیں قبیلے کے افراد شامل تھے راجہ دہر کی راجدھانی سندھ میں بھیجا۔ راجہ دہر اپنی فوج سمیت جنگ میں مارا گیا۔ محمد بن قاسم نے ملتان، بیکانیر، ستلج، دہلی، دریائے سرسوتی تک علاقہ فتح کر لیا۔ یوں ارائیں لوگ برصغیر کے طویل و عریض میں پھیل گئے۔ جرنیل سپہ سالار محمد بن قاسم 3 یا 4 سال
سندھ میں رہے۔ اس کے دوران ان کو واپس بلا لیا گیا اور وہ 7 ماہ کی قید میں رہنے کے بعد وفات پا گئے۔ خلیفہ سلیمان نے شیخ حلیم ارائیں کو محمد بن قاسم کا ساتھی ہونے کی وجہ سے ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ خلیفہ کی ان ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے ارائیں قوم اپنے وطن واپس نہ جانے اور برِ صغیر میں رہنے کا ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ شیخ حلیم الارائیں نے ارائیں لوگوں میں زمین تقسیم کی تو ارائیں فوج نے ملازمت چھوڑ کر کھیتی باڑی کرنے لگے۔ ارائیوں کا پیشہ زراعت اور باغبانی ہے۔ کھیتی باڑی کا طریقہ بھی عام اقوام نے انہی سے سیکھا۔ ارائیں عربی نسل سے ہیں، مگر عرب سے عجم تک کے سفر میں ان کی زبان اور تہذیب میں نمایاں فرق آیا ہے۔ ارائیں اردو کا زبان کا لفظ ہے، پنجابی ارائیں کہتے ہیں۔ ارائیں کے معنی کاشتکار یعنی زمیندار کے ہیں۔ لفظ ارائیں دراصل عربی کا لفظ الارائی سے الارائی ہے، جو کثرت استعمال اور متضاد زمانہ سے ارائیں بن گیا۔ عرف عام میں ارائیں کہا جاتا ہے۔ صدیوں تک غیر عرب علاقے میں رہنے اور مقامی آبادیوں کے ساتھ گھل مل جانے کی وجہ سے عرب ارائیں یہاں اپنی عربی زبان چھوڑ کر اجمی لوگ ہو گئے۔ وہاں انہوں نے برِ صغیر کی مقامی زبانوں پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ برِ صغیر کی زبانوں میں بے شمار عربی الفاظ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مقامی لوگوں کے لیے عربی کے حرف ہے کا اصل تلفظ کرنا مشکل تھا اور لفظ ارائیں وقت کے ساتھ ساتھ پھر بالآخر ارائیں بن گیا۔ تو ناظرین کرام، ارائیں قوم نے ہر شعبہ میں بے شمار نمایاں ترقی کی۔ شعبہ تعلیم میں بھی بہت زیادہ ترقی کی، شعبہ سیاست میں بھی بہت زیادہ ترقی کی، شعبہ ملازمت میں بھی بہت زیادہ ترقی کی، شعبہ سائنسدانی میں بھی بہت زیادہ ترقی کی۔ غرضے کے ہر شعبہ میں ارائیں قوم نے بہت زیادہ نمایاں ترقی کی۔ جو سب سے زیادہ ترقی کی، جو سب سے قابل ذکر ترقی اور بے مثال ترقی ہے، وہ ارائیوں نے شرافت میں ترقی کی۔ ارائیوں کو آج بھی شرافت کا اعزاز حاصل ہے اور ہر قوم اس کو شریف النفس، اچھی قوم اور بااخلاق قوم کے طور پر مانتی ہے، جو ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے ارائیں قوم کے لیے۔ تو اس کے ساتھ میں انشاءاللہ دوسرے اقوام کا بھی گاہے ذکر کرتا رہوں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔